اگلے روز بھی رات گئے تک آپریشن جاری رہا۔ دونوں دوست لیبارٹری میں صبح سے لے کر رات گئے تک کام کرتے رہے۔ آخر آدھی رات کے بعد انہوں نے کام کو ختم کر لیا۔ اب ان کے سامنے اسٹریچر پر ایک بہت لمبے چوڑے انسان کی لاش پڑی تھی۔ ڈاکٹروں نے ہاتھوں پر سے پسینہ پوچھا، باتھ روم میں جا کر منہ ہاتھ دھوئے، تولیے سے منہ صاف کیے اور اپنے عجیب و غریب کارنامے کو بڑی حیرت اور غور سے دیکھنے لگے۔ کیا یہ ہمارا کمال نہیں ہے ڈاکٹر ارشد؟ اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ میں اس انسان کو زندہ کر کے رہوں گا۔ ہم نے تاریخ کی رخ کو موڑ دیا ہے۔ ہم نے ڈاکٹری کی دنیا میں ایک ایسا انقلاب پیدا کر دیا ہے کہ اسے انسانی دنیا اس کائنات کے آخری لمحوں تک یاد رکھے گی، لیکن صرف اسی صورت میں جب کہ ہم نے اس نئے انسان سے انسانیت کی بھلائی کے لیے کام لیا۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا، ڈاکٹر ارشد، اس بات کا تم پھر کبھی ذکر نہ کرنا، اس لیے کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ تم اس سلسلے میں کئی بار تشویش کا اظہار کر چکے ہو۔ اس لیے ڈاکٹر فیصل کہ مجھے اس سلسلے میں بڑی فکر ہے۔ مردہ لاش سے ایک زندہ اور جیتا جاگتا انسان بنا دینا ایک بہت بڑا کارنامہ ہے۔ اگر ہم لالچ یا کسی دوسری دنیاوی خواہش کا شکار ہو گئے تو پھر ہم انسانیت کے قاتل ثابت ہوں گے۔ ڈاکٹر ارشد، میں آخری بار تمہارے ذہن کو بالکل صاف کر دینا چاہتا ہوں کہ میرے ذہن میں سوائے انسانیت کی بھلائی اور خدمت کے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ میں نے اس زندہ لاش کے کام کا آغاز ہی صرف اس لیے کیا تھا کہ میں موت کے سنگ دلانہ پنجے سے انسان کی رہائی چاہتا تھا۔ میں انسان کو اس عہد کا عظیم ترین انسان بنانا چاہتا تھا، ایک ایسا انسان جس نے موت پر فتح پالی ہو۔ خدا کا شکر ہے کہ میں اس منصوبے پر کامیاب ہونے والا ہوں۔ اچھا ڈاکٹر فیصل، اگر ایسی ہی بات ہے تو بھلا مجھ سے زیادہ اور کسے خوشی ہوگی؟ بالکل ایسی ہی بات ہے ڈاکٹر ارشد۔ میں انسانیت کا عظیم ترین خادم بننے کے خواب دیکھ رہا ہوں، اور آج کا دن میری زندگی کا عظیم ترین اور بہترین اور یادگار ترین دن ہے کہ میرے سامنے اس اسٹریچر پر میری بنائی ہوئی ایک انسانی لاش میرے خواب کی تعبیر بن کر پڑی ہے۔ ڈاکٹر ارشد نے جھک کر لاش کے سر کو دیکھا اور اس پر انگلی سے ٹھوکا دے کر بولا، ابھی اس کھوپڑی کا دماغ بدلنا باقی ہے۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا، کل یہ کام بھی ہو جائے گا۔ ڈاکٹر ارشد نے کہا، مگر ڈاکٹر فیصل، دماغ بدلنے کی کیا ضرورت ہے؟ ہم اسی دماغ سے کیوں نہ کام لیں جو اس کھوپڑی کے اندر پہلے ہی سے موجود ہے؟ ڈاکٹر فیصل نے جلدی سے کہا، نہیں نہیں نہیں، ہم ایسا نہیں کر سکتے، ہم ایسا ہرگز نہیں کر سکتے۔ ڈاکٹر فیصل یہ کیسے قطرہ مول لے سکتا تھا کہ وہ لاش کو گورخن کے دماغ کے ساتھ ہی زندہ کر دے؟ اس نے ایسا کر دیا تو لاش تو گورخن کے قتل کا سارا معمہ حل کر دے گی، کیونکہ گورخن کے دماغ کو ٹیکا لگانے کی معمولی سی تکلیف اور اس وقت کی ایک لمحے کی بیداری ہی میں علم ہو گیا تھا کہ کسی نے اسے بے ہوشی کا انجیکشن لگایا ہے۔ اس کے علاوہ یہ گورخن ڈاکٹر فیصل کو قبریں کھود کھود کر لاشوں سے ٹکڑے سپلائی کرتا رہا تھا۔ وہ تو زندہ ہو کر ساری باتیں پولیس کو بتا سکتا تھا۔ بھلا یہ کیسے ڈاکٹر فیصل کو گوارا تھا کہ اپنے ہاتھوں اپنی زندگی کا گلا گھونٹ دے؟ چنانچہ اس لیے اس نے فیصلہ کر رکھا تھا کہ وہ شہر کے بڑے عجائب گھر میں جا کر ملک کے سب سے بڑے سائنسدان کا دماغ اٹھا کر لائے گا اور گورخن کی کھوپڑی میں اسے ڈالے گا۔ ڈاکٹر ارشد نے پوچھا، تو پھر عجائب گھر سے سائنسدان کا دماغ کب آئے گا؟ یہ تو جتنی جلدی آ جائے اتنا اچھا ہے، کیونکہ اب لاش کو ہم زیادہ دیر بے جان نہیں رکھ سکتے، اس لیے کہ اب وہ اسپرٹ کے مرتبان سے باہر آ چکی ہے۔ دماغ کل رات کو اس اسٹریچر پر موجود ہوگا ڈاکٹر ارشد، ڈاکٹر فیصل نے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ اس نے اگلی رات عجائب گھر میں ڈاکہ ڈالنے کا پروگرام بنا لیا تھا۔ چنانچہ دوسری رات جب ہر طرف اندھیرا پھیل گیا تو وہ سیاہ کوٹ، سیاہ ہیٹ اور دستانے پہن کر عجائب گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ عجائب گھر کی عمارت قلعے کے 2 میل کے فاصلے پر قصبے اور شہر کے درمیان ایک بہت بڑے مینار کے زیر سایہ واقع تھی۔
ڈاکٹر نے جان بوجھ کر موٹر کار ساتھ نہ لی۔ موٹر کار کے ٹائروں کے نشان اسے اس سے پہلے بھی پولیس کی نظروں میں مشکوک بنا چکے تھے۔ وہ اس غلطی کو دوبارہ نہیں کرنا چاہتا تھا، چنانچہ وہ پیدل ہی قلعے سے نکل کھڑا ہوا۔ وہ جان بوجھ کر سڑک سے ہٹ کر کچے راستے پر چل رہا تھا۔ اس طرف جھاڑیاں جگہ جگہ اگی ہوئی تھیں، جس کی وجہ سے ڈاکٹر کے پاؤں کے نشان ساتھ ہی ساتھ مٹتے چلے جا رہے تھے۔ اب عجائب گھر کی عمارت اس کے سامنے تھی۔ یہ ایک 2 منزلہ عمارت تھی جس کی کھڑکیوں میں گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ صرف دوسری اور پہلی منزل کے حفاظتی کمروں میں ہلکی ہلکی روشنی ہو رہی تھی۔ ڈاکٹر نے اس عمارت کا 2 روز پہلے آ کر جائزہ لے لیا تھا اور اس کا سارا نقشہ بھی بنا لیا تھا۔ چنانچہ اسے یہ بھی معلوم تھا کہ وہ مرتبان کہاں پڑے ہیں جہاں شہر کے سب سے بڑے پاگل اور ملک کے سب سے بڑے سائنسدان کے دماغ محفوظ ہیں۔ ڈاکٹر عمارت کے عقب میں آ گیا۔ اس نے جیب سے رسی نکال کر اسے کمند کی طرح عمارت کی پہلی منزل کی بالکنی میں پھینکا۔ کمند بالکنی کی مڈین میں اٹک گئی۔ ڈاکٹر فیصل بڑے آرام کے ساتھ کھڑکیوں پر پاؤں رکھتا آرام سے بالکنی میں آ گیا۔ بالکنی کا دروازہ اندر سے بند تھا۔ ڈاکٹر نے جیب سے شیشہ کاٹنے کا اولا نکالا اور دروازے کا شیشہ ایک خاص جگہ سے کاٹ کر الگ پھینک دیا۔ پھر اس جگہ سے اندر ہاتھ ڈال کر اس نے دوسرے دروازے کی چٹکنی کھول دی۔ ڈاکٹر نے دروازے کو آہستہ سے دھکا دیا اور کمرے کے اندر داخل ہو گیا۔ کمرے میں اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ پہلے پہل تو ڈاکٹر کو وہاں کچھ بھی نظر نہ آیا۔ اس نے سوچا کہ ان لوگوں نے یہاں اندھیرا آخر کس لیے کر رکھا ہے۔ ڈاکٹر نے جیب سے چھوٹی سی مریض کا گلا دیکھنے والی ٹارچ نکالی اور اسے نیچے زمین کی طرف رکھ کر جلایا۔ ٹارچ کی روشنی ایک چھوٹے سے سفید دائرے کی شکل میں قالین پر پڑی تھی، جس نے ارد گرد کی ساری چیزوں کو تھوڑا تھوڑا اجاگر کر دیا تھا۔ اس روشنی میں ڈاکٹر نے آگے بڑھنا شروع کر دیا۔ وہ آخر اپنی مطلوبہ جگہ پر پہنچ گیا تھا۔ اس کے سامنے زمین پر بچھی ہوئی تپائی پر 2 مرتبان پڑے تھے۔ پہلے مرتبان پر لکھا تھا اس ملک کے عظیم سائنسدان کا دماغ ہے، اور دوسرے مرتبان پر لکھا تھا اس میں شہر کے سب سے بڑے پاگل کا دماغ بند ہے۔ ڈاکٹر ہاتھ بڑھا کر سائنسدان کے دماغ والے مرتبان کو اٹھانے ہی لگا تھا کہ اسے آہٹ سنائی دی۔ اس نے جلدی سے ٹارچ بجھا دی اور خود الماری کے پیچھے جا کر چھپ گیا۔ اتنے میں دروازہ کھلا اور پہرے دار ہاتھ میں ٹارچ جلائے اندر داخل ہوا۔ وہ رات کے راؤنڈ پر آیا تھا۔ اس نے کمرے میں موجود ہر شے پر روشنی ڈال کر دیکھا کہ ہر چیز اپنی جگہ پر موجود ہے۔ پھر اس نے کھڑکیوں اور چھت پر ٹارچ کی روشنی ڈالی، اس کا جائزہ لیا اور باہر نکل گیا۔ جب دروازے کو بند کر کے پہرے دار دور چلا گیا تو ڈاکٹر الماری کے پیچھے سے نکلا اور ٹارچ جلا کر مرتبان کی طرف بڑھا۔ اچانک اس کا پاؤں کسی شے سے ٹکرایا۔ وہ منہ کے بل مرتبانوں والی تپائی پر گر گیا۔ دونوں مرتبان قالین پر گر گئے اور میز کے ٹوٹنے کا شور پیدا ہوا۔ ڈاکٹر گھبرا گیا اور اس خیال سے کہ کہیں پہرے دار واپس آ کر اس کا سارا منصوبہ خاک میں نہ ملا دے، اس نے فوراً زمین پر گرے ہوئے دونوں مرتبانوں میں سے ایک مرتبان اٹھایا اور بھاگ کر بالکنی میں آ گیا۔ یہاں اس نے رسی نیچے لٹکائی اور بڑی احتیاط سے عمارت کی کھڑکیوں اور منڈیروں پر سے پاؤں رکھتا ہوا سڑک پر اتر آیا۔ سڑک پر آتے ہی اس نے رسی اتار کر جیب میں رکھی اور تیز تیز قدموں سے چلتا قلعے کی سمت جانے والی جھاڑیوں میں گم ہو گیا۔ یہ اس کا بہت بڑا کارنامہ تھا اور وہ بہت خوش تھا کہ وہ دنیا کے عظیم ترین سائنسدان کا دماغ اٹھا کر لے آیا ہے، مگر یہ اس کا محض خیال تھا۔ حقیقت یہ تھی کہ جلدی جلدی میں وہ ایک عظیم سائنسدان کی جگہ شہر کے سب سے بڑے پاگل کا دماغ اٹھا لایا تھا۔ مرتبانوں کے نیچے قالین پر گرنے سے وہ لکڑی کی ننھی ننھی تختیاں بھی ساتھ ہی نیچے گر پڑی تھیں، جس پر لکھا تھا کہ یہ دماغ کس کا ہے اور یہ دوسرا دماغ کس کا ہے۔ قدرت نے ڈاکٹر فیصل کے ساتھ ایک بہت بڑا مذاق کیا تھا، بلکہ اس دنیا میں ہی اس کو گناہوں کی سزا دینے کا بندوبست کر دیا تھا۔ ڈاکٹر فیصل بڑی خوشی خوشی قلعے میں داخل ہوا۔ اس وقت رات کا پچھلا پہر گزر رہا تھا اور آسمان پر ستاروں کی روشنی ماند پڑ رہی تھی۔ وہ بڑی تیزی سے اپنی لیبارٹری میں پہنچا اور دماغ والا مرتبان میز پر رکھ کر اسے فاتحانہ نظروں سے دیکھنے لگا۔
وہ بے حد تھک گیا تھا۔ اس نے لیبارٹری کی بتی گل کی اور اپنے کمرے میں آ کر لیٹ گیا۔ آج اس کی زندگی کا بہترین دن طلوع ہو رہا تھا۔ خوشی اور جوش کے عالم میں اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کے لیے نیند بہت ضروری تھی، کیونکہ دوسری رات اسے بہت بڑا کام کرنا تھا۔ اس لیے اس نے نیند کی گولیاں کھائیں اور سو گیا۔ اگلی رات وہ اور ڈاکٹر ارشد دونوں مل کر قلعے کی لیبارٹری میں لاش کی کھوپڑی کا آپریشن کر رہے تھے۔ لاش کی کھوپڑی کا پیالہ آدھا کھلا تھا۔ اس میں سے گورکھن کا دماغ نکال کر باہر رکھ دیا گیا تھا اور اس کی جگہ شہر کے سب سے بڑے پاگل کا دماغ بھرا جا رہا تھا، جسے ڈاکٹر ارشد اور ڈاکٹر فیصل یہ سمجھ بیٹھے تھے کہ وہ ملک کے عظیم ترین سائنسدان کا دماغ ہے۔ 6-7 گھنٹے سے وہ آپریشن میں لگے ہوئے تھے۔ یہ دماغ کا آپریشن تھا۔ ایک دماغ نکال کر اس کی جگہ دوسرا دماغ لگانا تھا، اور یہ بڑا ہی نازک اور بڑی ہی ذمہ داری کا کام تھا۔ چنانچہ دونوں ڈاکٹر سر جوڑ کر کام میں لگے ہوئے تھے، اور انہیں اتنی فرصت بھی نہیں تھی کہ وہ ایک دوسرے سے کوئی بات کر سکے۔ نصف رات گزر جانے کے بعد انہوں نے کام ختم کر دیا۔ دماغ لگا کر انہوں نے کھوپڑی جوڑ کر اس میں ٹانکے لگا دیے۔ اس کام سے فارغ ہو کر ڈاکٹر فیصل نے فخر سے گردن بلند کی، لاش کی طرف دیکھا اور کہا، ڈاکٹر ارشد، کیا یہ میرا ایک عظیم الشان کارنامہ نہیں ہے؟ ضرور 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 ہے ڈاکٹر فیصل۔ اب صرف اسے بجلی لگانے کا کام باقی رہ گیا ہے، اور یہ کام پہلے ہی طوفان میں کر دیا جائے گا۔ اس دن کے پورے ہفتے کے بعد بڑے زور کا طوفان آیا۔ بجلی بار بار کڑکنے لگی۔ ڈاکٹر فیصل اور ڈاکٹر ارشد نے مل کر لاش کو اسٹریچر پر ڈالا اور اوپر کھلے آسمان میں پہنچا دیا۔ اب وہ بجلی کے کڑکنے کا انتظار کرنے لگے۔ اتنے میں بجلی زور سے کڑکی اور ایک شعلہ بن کر اسٹریچر سے بندھی لاش کے سارے جسم میں سے گزر کر زمین کے اندر دھنس گئی۔ ڈاکٹر فیصل نے خوشی سے چیخ کر کہا، ہم کامیاب ہو گئے ڈاکٹر، ہم کامیاب ہو گئے۔ انہوں نے بڑی تیزی سے اسٹریچر کو کھلے آسمان میں سے نیچے کر لیا اور لیبارٹری کی آہنی چھت بند کر دی۔ لاش پر ایک گہرا سکوت طاری تھا۔ یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ سو رہی ہے۔ اس کے چہرے پر سانولا پن سا چھا چکا تھا۔ انہوں نے لاش کو لوہے کی زنجیروں سے باندھ رکھا تھا۔ وہ کافی انتظار کرتے رہے، مگر لاش میں کوئی حرکت پیدا نہ ہوئی۔ ڈاکٹر فیصل نے کہا، یہ 12 گھنٹے بعد زندہ ہو جائے گا، ابھی ہمیں چل کر آرام کرنا چاہیے۔ اور دونوں ڈاکٹر نیچے کمرے میں آ گئے۔ یہ ایک حیرت انگیز بات تھی کہ دونوں ڈاکٹروں کے جاتے ہی لاش نے آہستہ سے اپنی آنکھیں کھولیں اور چاروں طرف دیکھا۔ لاش نے زندہ ہوتے ہی پہلا کام کیا کیا؟ ڈاکٹر فیصل نے زندہ لاش سے کیا کام لیا ہوگا؟ یہ سارے سوالوں کے جوابات آپ کے دماغ میں گردش کر رہے ہوں گے۔ میرے دماغ میں بھی یہی سوالات گردش کر رہے ہیں، مگر ہم ساتھ ہی ان سوالوں کے جوابات ڈھونڈیں گے۔ اس کہانی کے اگلے حصے میں دیکھتے ہیں ہمیں کون سے سوال کا کتنا جواب حاصل ہوتا ہے۔ میں بھی یہ کہانی آپ ہی کے ساتھ پڑھ رہا ہوں پہلی بار، تو جتنے سوال آپ کے دماغ میں ہیں اتنے ہی سوال میرے دماغ میں بھی ہیں۔ بس آپ میرے ساتھ جڑے رہیں، مجھے سپورٹ کرتے رہیں، میں کہانی کو آپ کے ساتھ پڑھتا چلا جاؤں گا۔ اس کہانی کے اگلے حصے کو لے کر میں کل اسی وقت آپ کے سامنے حاضر ہو جاؤں گا۔ اس وقت تک کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور کامنٹ کر کے فیڈ بیک ضرور دیا کیجیے، کیونکہ آپ لوگوں کے فیڈ بیک سے ہی میں کچھ چیزیں سیکھ سکوں گا اور کچھ نئی چیزیں ٹرائی کر سکوں گا۔ مہربانی، شکریہ۔ اپنے آس پاس کے لوگوں کو پیار سے دیکھیے، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئیے۔ مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔